29 تاریخ کی ممکن ہے آج اگر چاند دکھ گیا ہوگا تو ذی-قعدہ ختم اور ذی الحجہ شروع، ورنہ غالب گمان یہ ہے کہ ذی-قعدہ 30 کا ہو جائے گا اور کل شام کو ذی الحجہ کا چاند دکھے گا۔ کل شام سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ اسلامی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کا آخری یعنی 12واں مہینہ، اور ذی الحجہ کے اول 10 دنوں کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے، اور سورہ فجر کے اندر ذی الحجہ کے اول عشرے کی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، 10 راتوں کی بھی قسم ہے، فجر کے وقت کی بھی قسم ہے، اور طاق و جفت کی بھی۔ یہاں طاق سے مراد یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اور جفت سے مراد یوم النہار قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال کے دنوں اور مہینوں میں اعمال کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال، سب سے زیادہ فضیلت والے ایام، فضیلت والے دن ذی الحجہ کے یہ اول عشرے کے 10 دن۔ ان دنوں میں کیا ہوا اعمال، کیے گئے اعمال، کیا ہوا عمل سب اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں کیے گئے عام اعمال کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، ذی الحجہ کے اول عشرے میں کیے گئے عام اعمال جہاد کے عمل سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ ہاں، وہ بندہ جو میدان جہاد میں جائے اور اعلاء کلمت اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں 2 عمل بہت ہی زیادہ عظیم الشان عمل۔ پہلا عمل حج کا عمل ہے، اور دوسرا عمل قربانی کا عمل ہے۔ حج کا عمل 8 ذی الحجہ سے لے کر اور 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے پہلے جتنے بھی حج کے مناسک و اعمال ہیں، ان 5 دنوں کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ اور قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ کی نماز عید کے بعد سے لے کر
اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے انجام دیا جاتا ہے قربانی کے۔ کل 3 دن ہوئے، 10، 11 اور 12۔ یہ دونوں ذی الحجہ کے خاص، عظیم الشان اور اہم ترین عمل ہے۔ اس وقت مجھے ان دونوں عملوں کے فضائل نہیں بتلانے۔ فضائل کے لیے ابھی پرسوں والا جمعہ بھی ہے، ایک جمعہ اس کے بعد اور آئے گا جس میں آپ حج کے فضائل بھی سنیں گے، قربانی کے فضائل بھی سنیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں عملوں سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ حج و قربانی کے ذریعے سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کو نہ کسی کے حج کی ضرورت ہے، نہ کسی کی نمازوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے روزوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے عمروں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کی قربانیوں اور صدقات کی ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بس اللہ رب العزت ان احکامات کے ذریعے سے، ان پیغامات کے ذریعے سے، ان خاص اعمال کی ہدایات کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ میری اور میرے حبیب کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، قرآن نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حبیب کی اطاعت کی، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی دنیا اور آخرت میں۔ پتہ چلا اصل چیز اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور دین نام ہی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اتباع اور پیروی کا۔ اس کے علاوہ جو بھی بندہ اپنے طور پر کرے گا وہ اس کا ذوق و شوق ہوگا، وہ نفس کی پیروی ہوگی، وہ اس کی اپنی چاہت اور تمنا ہوگی۔ اور جو بندہ اپنی چاہت کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے ذوق و شوق اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے ذوق و شوق کو پورا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے ان ذوق و شوق اور نفس کی پیروی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو کیے گئے اعمال ہیں ان کا کوئی بھی اجر نہیں ہے، ان کا کوئی بھی ثواب نہیں۔ حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں جا کر قیام کرتے ہیں، جہاں بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے بھی ہیں، اور
حدیث میں آیا ہے کہ کعبۃ اللہ پر بیک کے وقت 120 رحمتوں کا نزول، جن میں سے 60 رحمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو مطاف میں یا مسجد حرام میں کہیں بھی نمازیں پڑھ رہا ہو، اور 20 رحمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو صرف بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور مسجد حرام میں جو بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک نماز کے بدلے میں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہوتی ہے، حاجیوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو، اب تمہارے لیے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عبادت نہیں ہے، اب تمہارے لیے مطاف میں نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، اب تمہارے لیے مسجد حرام میں ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب لینا عبادت نہیں ہے، اب بیت اللہ کو دیکھنا تمہارے لیے عبادت نہیں ہے، فوراً نکلو، ذرا بھی دیر نہ کرنا، احرام کی 2 چادریں باندھو اور مینا کی وادی کے اندر چلے جاؤ، جو وادی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ پہلے تو اسی طرح سے قدیم دور میں حاجی لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے خیمے تمبو لگا کر بیٹھتے تھے، لیکن اب حکومت کی طرف سے اعلیٰ ترین نظم ہے اور ایئر کنڈیشن خیمے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی خیموں والی آبادی وادی مینا کے اندر جو خیمے لگے ہوئے ہیں اس وادی مینا کے خیموں کی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے خیموں کی آبادی کہیں اور نہیں ہے۔ اب وہاں حاجی نے کیا کرنا ہے؟ کہا چلے جاؤ 8 ذی الحجہ کو اور جا کر آرام کرتے رہو، کوئی عمل تم نے نہیں کرنا ہے سوائے 5 نمازوں کے۔ 8 ذی الحجہ کو تم نے ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، 4 نمازیں تو 8 ذی الحجہ کی ہو گئی، اور 9ویں کی فجر پڑھنی ہے۔ یہ کل 5 نمازیں آپ نے وادی مینا کے اندر پڑھنی ہے۔ بتائیے اے اللہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ اے اللہ کے حبیب آپ فرمائیے کہ اس کا اجر کتنا ہے؟ بس عام نمازوں کا جو اجر ہے وہی اس کا بھی اجر ہے۔ پھر ہم بیت اللہ کو چھوڑ کر، مسجد حرام کو چھوڑ کر، اتنا ثواب جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا ہے، ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر مل رہا ہے، تو یہ چھوڑ کر ہم وہاں کیوں جائیں؟ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب کا عمل ہے، لہٰذا تم کو اسی طرح کرنا ہے۔ آج اگر تم نے میری اطاعت نہیں کی، میرے حبیب کی اتباع نہیں کی، تو نافرمان تصور کیے جاؤ گے، اور تم یہاں کعبۃ اللہ میں کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لو، مسجد حرام میں کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں جانا پڑے گا آج وادی مینا کے اندر ہی 5 نمازیں وہاں ہی پڑھنی ہیں۔ پھر 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے وقت میں حاجی کو حکم ہے کہ میدان عرفات چلو۔ میدان عرفات حاجی جا کر اور وہاں مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں،
اور اگر مسجد نمرہ میں نہیں پہنچ سکے، میدان عرفات میں کسی بھی جگہ رہے، تو وہاں ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد حج کا اہم ترین رکن جس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے وہ انجام دینا ہے۔ وقوف عرفات انجام دینے کے بعد جب عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ لی، اگر مسجد نمرہ میں دونوں نمازیں پہلے اکٹھی پڑھ لی ہوں تو پھر اس صورت میں غروب آفتاب تک ذکر اور عبادت کے اندر تسبیحات اور دعاؤں میں مشغول رہنا ہے، اور جب سورج غروب ہو گیا تو میدان عرفات کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ اور غروب آفتاب کے ساتھ کس نماز کا وقت ہوتا ہے؟ غروب آفتاب، سورج غروب ہوا تو کس نماز کا وقت ہوتا ہے؟ مغرب۔ اور شریعت میں حکم ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت یہ بہت نازک ہے اور بہت کم۔ باقی نمازوں میں ظہر کی نماز کا 12:30 سے آج شروع ہو جاتا ہے تو ہم 4:30 تک ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا 5 بجے سے تو ہم غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کا بھی وقت کافی ہے، فجر کا وقت بھی آج 3:45 بجے ہی شروع ہو جاتا ہے تو کافی دیر تک 1 گھنٹے سے زائد فجر کا وقت رہتا ہے۔ لیکن مغرب کا وقت بس یہی 15-20 منٹ کا وقت۔ اب حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب جوں ہی میدان عرفات میں ہوا، غروب آفتاب کے بعد حاجی مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات کو چھوڑ، مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات کو چھوڑ دے، اور جب تک مزدلفہ نہ پہنچے اس وقت تک نماز مغرب کو ادا نہ کرے۔ مغرب کا تو 15-20 منٹ کا وقت ہے اور مزدلفہ پہنچنے تک ہمیں 2-3 گھنٹے لگیں گے۔ گاڑی میں بھی بندہ بیٹھتا ہے پھر بھی جام ہوتا ہے تو 3-4 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں، تو ہم تو نصف رات کو 12-1 بجے مزدلفہ پہنچیں گے تو ہمیں تو مغرب پڑھ لینی چاہیے۔ نہیں، اگر پڑھو گے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ حدیث میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ نے روایت لکھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، اس کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرو۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز مقررہ وقت پر تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، اور جس نے نماز پڑھی لیکن وقت ٹال کے پڑھی، قضا کر کے پڑھی، تو روایت ہے کہ 2,88,00,000 برس اسے جہنم کے اندر جلنا پڑے۔ 2,88,00,000 برس جہنم کے اندر نماز پڑھی، چھوڑی نہیں لیکن قضا کر کے پڑھی، تو اتنا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب ایک طرف تو یہ وعیدیں ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے نماز مغرب نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ مزدلفہ نہ پہنچو۔ آج ہی پھر رات کچھ پیدل چلتے ہیں، کچھ گاڑیوں میں سوار ہو کر پہنچتے ہیں، کوئی 12 بجے پہنچتا ہے، کوئی 1 بجے پہنچتا ہے، کوئی 2 بجے پہنچتا ہے، کوئی اس سے بھی تاخیر سے پہنچتا ہے۔ تو جب مزدلفہ پہنچیں گے پھر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھنی ہیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں، پھر عشاء کے وتر پڑھنے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت آپ کو میدان عرفات میں ہو جائے، آپ نے وہاں مغرب نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ مزدلفہ نہ پہنچ جاؤ۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں نماز کو قضا کرنے کی، ہم کیوں قضا کریں؟ فرمایا جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو، وہی آج تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو تم قضا کر کے فلاں مقام پر پہنچ کر پڑھو۔ یہ اسی رب کا حکم ہے جس حبیب نے تمہیں یہ وعید سنائی ہے
کہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے اور اتنی سزا ہے، اسی حبیب کائنات کا یہ عمل ہے کہ آج انہوں نے نماز قضا کی ہے اور انہوں نے مزدلفہ پہنچ کے نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا جب تک اللہ اور اللہ کے حبیب کی اتباع اور اطاعت نہیں کرو گے، جب تک تم دیندار نہیں بنو گے۔ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ملحوظ رکھنا ہے، اور دین نام ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا نام دین ہے، اپنے ذوق و شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام دین نہیں ہے، اپنی چاہتوں، اپنی آرزوں اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ جو مثالیں میں نے دی یہ مشکل ہے، میں اور ایک مثال آسان سی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے اور باقی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ واقعہ ہے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک موقع پر فرمایا کہ یمن کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے، جب بھی اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے اس سے اپنے لیے اور پوری میری امت کے لیے دعا کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے اس دوست کی نشانیاں اور اس کی پہچان کے لیے علامات بھی بتلا دی۔ یہ درمیانہ قد کا ہوگا، رنگ اس کا کالا ہو، وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہوا ہوگا لیکن پھر وہ بیماری ختم ہو گئی ہوگی، لیکن اس برس کی بیماری کا ایک داغ اس کے جسم پر سفید ضرور، اور یمن کے مراد قبیلے سے ہوگا، شاخ اس کی کرن ہوگی، اور ضرور وہ تمہیں ملے گا، کبھی نہ کبھی وہ یہاں آئے گا، اس سے دعا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف 2 سال، ان کی ملاقات اویس کرنی سے نہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ان کی خلافت کا دور 10 سال تھا۔ وہ 10 سال میں ہر سال یہ اعلان کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی قبیلہ کرن کا ہے؟ جواب ملتا کہ نہیں۔ خلافت کے 10ویں سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں اعلان کیا، کیونکہ دنیا بھر کے حاجی حج کے موقع پر میدان عرفات میں ایک دن ایک جگہ جمع ہو، اعلان کیا کہ یمن والے کھڑے ہو، یمن والے کھڑے ہوں، باقی بیٹھ جاؤ، لیکن جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو۔ بہت سارے کھڑے رہے، اکثر بیٹھ گئے۔ اب قبیلہ مراد میں سے بھی جو کرن کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہو۔ ایک بندہ کھڑا پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا جانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ وہ تو میرے بھائی کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس سال وہ بھی حج کے لیے آیا۔ کہا ہے کہاں؟ کہا جی سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اس کو ہم نے اونٹ چرانے کے لیے لگا دیا ہے، وہ اس طرف میدان عرفات میں اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اٹھو چلتے۔ حضرت عمر فاروق
اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں میدان عرفات کے ایک کونے پر پہنچے. وہاں دیکھا اونٹ چل رہے ہیں اور ایک درخت کے نیچے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں حضرات پاس جا کر بیٹھ گئے کہ نماز سے سلام پھیرے گا. انہوں نے خشوع و خضوع والی نماز پڑھی, اطمینان کے ساتھ سلام پھیرا. انہوں نے پوچھا سلام کر کے تم کون آئے مجھے پوچھنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ. وہ فوراً اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تھر تھر کانپنے لگے. کہ حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ سوال کر ڈالا, گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو. ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تو ایک چھوٹا سا غلام ہوں, غریب آدمی ہوں, سیدھا سادہ آدمی ہوں. آپ امیر المومنین ہیں, آپ ہی دعا فرمائیں. کہا نہیں, آپ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی ہے کہ تم اپنے لیے بھی اور میری پوری امت کے لیے بھی اویس کرنی سے دعا کروانا. اس لیے ہم دعا کے لیے یہاں تمہارے پاس آئے ہیں, لہذا دعا کرو. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. اس کے بعد جب دعا سے فارغ ہو گئے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ تمہارے کس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ بشارت اور خوشخبری سنائی, تمہیں اتنی عظمت اور اہمیت دی؟ انہوں نے بتلایا میری یہ چاہت تھی, میری یہ تمنا تھی, دل کی آرزو تھی کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیدار کروں اور میں بھی صحابیت کا شرف حاصل کروں, میں بھی صحابی بن جاؤں. لیکن میری بوڑھی والدہ تھی, آنکھوں سے بھی نابینا تھی, بڑھاپے کے عالم میں تھی, وہ حیات تھی. میں نے مدینہ جانے والوں میں سے ایک کے ذریعے سے پیغام بھجوایا حضور کی خدمت میں کہ اللہ کے حبیب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ کی زیارت کا متمنی ہوں, منتظر ہوں, لیکن گھر میں بوڑھی نابینا والدہ بھی ہے. اب میں ان کی خدمت کروں یا آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ اویس کرنی کو کہہ دینا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو, تمہارے لیے والدہ کی خدمت ہی اہم ہے, میرے دیدار سے بھی زیادہ فضیلت تمہاری والدہ کی خدمت کے اندر ہی ہے, اس لیے تم اپنی والدہ کی خدمت ہی کرتے رہنا. اب وہ نہیں آ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں والدہ کی خدمت کی وجہ سے, لیکن نبی علیہ السلام نے بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے لیے اویس کرنی سے جا کر دعا کروانا, اپنے لیے بھی اور میری پوری امت کے لیے بھی. تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ اپنا ذوق شوق پورا کرنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کی وجہ سے, دین کے احکامات کی تابعداری کی وجہ سے, اللہ کے حبیب کے فرمودات کی فرما برداری کی وجہ سے. ورنہ ان کی چاہت کیا تھی؟ چاہت یہ تھی کہ میں بھی صحابی بن جاؤں, چاہت یہ تھی کہ میں بھی حضور کا دیدار کر لوں. لیکن جب حضور سے معلوم کروایا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, اپنی والدہ کی خدمت ہی کرتے رہو, میری زیارت کرنے سے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ ماں کی خدمت ہے. تو پتہ چلا ذوق شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے, اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام دین نہیں ہے,
اپنی چاہت اور اپنی آرزو کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نام دین ہے۔ اللہ کے احکامات کی تابعداری اور اللہ کے حبیب کے فرمودات کی فرمانبرداری کا نام دین ہے۔ اور ایک اور روایت مجھے یاد آئی، یہ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب غزوہ بدر کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ جا رہے تھے اور حضور انہیں روانہ فرما رہے تھے، اور ان کے اندر ایک تمنا تھی، اور غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا معرکۃ العارہ غزوہ ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جہاں 313 صحابہ تھے، 1000 سے زائد دشمنان اسلام کفار مشرکین تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی غیبی نصرت نازل ہوئی، اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے خود دیکھا۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد نازل ہوئی، تو ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ میں غزوہ بدر کے اندر شریک ہو جاؤں۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور نے کہا چلو تم بھی، عمر فاروق آئے، چلو تم بھی، حضرت علی آئے، چلو تم بھی، عبد الرحمن بن عوف آئے، چلو تم بھی، ابو عبیدہ بن جراح آئے، چلو تم بھی، حضرت طلحہ آئے، چلو تم بھی، حضرت خالد بن ولید آئے، چلو تم بھی۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا نہیں تم رک جاؤ، جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا رک جاؤ، تم نہیں جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب، میری بھی چاہت ہے، میری بھی تمنا ہے کہ میں بدر کا شہید یا بدر کا غازی بنوں۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہیں، تم ان کی مزاج پرسی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، جو ثواب غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مومنین کو، صحابہ کو ملے گا، وہی ثواب تم کو گھر بیٹھے بیٹھے اپنی زوجہ رقیہ کی تیمارداری میں ملے گا۔ پھر ادھر غزوہ بدر ہوا، ادھر رقیہ رضی اللہ عنہا کی بیماری میں اضافہ ہوا اور وہ انتقال۔ اس کے بعد صحابہ بھی واپس لوٹے غزوہ بدر سے، نبی علیہ السلام بھی واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں واضح طور پر ببانگ طول ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو ملا، اتنا ہی ثواب عثمان غنی کو بھی ملا، اور جو تم مال غنیمت لائے ہو، جو حصہ شریک ہونے والوں میں تقسیم کیا جائے گا، اتنا ہی ایک فرد کا حصہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا جائے گا۔ اسی دوران عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رقیہ اپنے وقت پہ چلی گئیں، اے عثمان میں نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، لہذا تم کیوں رو رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ جانا سب کو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں چلتا تھا مدینہ کی گلیوں میں، لوگ کہتے تھے رقیہ کا سرتاج جا رہا ہے، پیغمبر کا داماد جا رہا ہے۔ اب میں پیغمبر کی دامادی سے محروم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان گھبراؤ گے، عثمان گھبراؤ گے، ثواب میں بھی برابر شریک کیا، مال غنیمت میں بھی برابر شریک کیا، اور پھر فرمایا کہ عثمان تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کا رسول بھی خوش ہے، اور میں اپنی دوسری دختر ام کلثوم کا نکاح بھی تم سے ہی کرواتا ہوں، ام کلثوم بھی تمہارے ہی نکاح میں دیتا ہوں۔ اور حضور نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی
اگر میری ایک روایت میں 40 ہے، ایک روایت میں 100 ہے، میری 100 دختران بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک بیٹی کر کے عثمان کو دے دیتا، اس لیے کہ عثمان نے میری اطاعت اور اتباع کر کے میرا دل خوش کر دیا، اللہ کو خوش کر دیا۔ دین اپنے ذوق و شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، دین اپنی چاہتوں کا پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نام ہے، اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کا نام دین ہے۔ جس وقت جو تقاضا آئے، جس وقت جو تقاضا آئے، اس تقاضے کے اوپر ہم نے لبیک کہنا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، اگر گھر میں ماں بیمار ضعیف ہے اور ادھر سے دین کا معاملہ ہے، جہاد کے لیے صدا بلند ہو رہی ہے، ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا؟ دونوں چیزیں، دونوں اعمال سامنے آ گئے۔ اس میں ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر غزوہ تبوک کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے، صحابہ نکل رہے ہیں، اور ادھر میرے دل کی بھی یہ تمنا ہے، لیکن گھر میں والدہ ہے بوڑھی ضعیف، تو میں غزوہ تبوک میں جاؤں یا اپنی والدہ کی دیکھ ریکھ کروں؟ حضور نے فرمایا، تیرے لیے جہاد تیری والدہ کی خدمت۔ معلوم ہوا کہ جس وقت کا جو تقاضا ہے اس وقت اسی عمل کے اوپر لبیک کہنا، یہی دین۔ ہم لوگ ایک طرف چلتے ہیں، باقی تقاضوں کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی ایک تقاضا ہے۔ میں نے بتایا، جب ماں گھر میں موجود ہو، باپ گھر میں موجود ہو، تو والدین کی خدمت سب سے اہم ترین عمل، ان سے بڑھ کر کوئی، ان کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس وقت انہی کی خدمت کرو اور گھر میں نماز پڑھو، جہاد سے بھی ان کی خدمت افضل ہے۔ الہ کلمت اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے ادھر جاؤ گے، دشمن سے لڑو گے، اور ادھر گھر میں صرف محبت اور عقیدت کی ایک نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالو گے، تو فرمایا یہ ایک نظر ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، حضور اگر دن میں 100 دفعہ دیکھیں گے؟ فرمایا 100 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ جس وقت کا جو تقاضا ہو، اس حج کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے اس وقت کے اسی تقاضے کے اوپر عمل کرنا ہے، جس وقت شریعت کا جو حکم۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں، اللہ نے قرآن میں ہر کچھ بیان کر دیا، اور اللہ کے حبیب نے عملی طور پر سب کچھ وضاحت و صراحت کے ساتھ ہمیں کر کے دکھا دیا۔ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے حبیب کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر جو بھی کریں گے تو وہاں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا عمل اس کا حج کا۔ اب قربانی کا، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، ہمارا ٹائم جو تھا نا، ہم نے چودھری صاحب کو دعوت دی ہے اور انہوں نے شرط لگائی ہے، آدھے گھنٹے میں اگر فارغ کرو گے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آتا۔ مولوی کا جب چھڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ دوسری دفعہ پھر آنے والے نہیں ہیں۔ تو قربانی دیکھو، ایک عمل حج کا ہو گیا، اور حج کا مقصد کیا؟ حج کے فضائل میں نے بیان نہیں کرنے تھے اس وقت، حج کا مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ حج کے ذریعے سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اتباع کو سیکھو۔ اور قربانی کے ذریعے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دیکھو، ذی الحجہ کا میں نے کہا نا، سال کا 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ، اور شروع کا کون سا مہینہ ہے؟ شروع کا محرم۔ 12 مہینوں کے نام بچوں کو یاد کروانے چاہیے۔ ہم جنوری، فروری، وہ تو سب کچھ یاد رکھتے ہیں ہمارے بچے، لیکن اسلامی 12 مہینوں کے نام یاد نہیں ہوتے۔ یہ کروانا مستحب ہے بچوں کو، 12 مہینوں کے اسلامی نام، اور یہ سن ہجری کب، کون سی سن ہے، کون سی تاریخ ہے، قمری، چاند کی، یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو
ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجہ، پہلا مہینہ بھی قربانی کا اور آخری مہینہ بھی قربانی۔ پہلے مہینے میں محرم الحرام میں ایک صحابی کی نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی لگی، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ کیا۔ اور ذی الحجہ کے اندر ایک پیغمبر کی قربانی لگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فدیہ دے دیا لیکن چھری انہوں نے چلا دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ کے اوپر چھری چلائی تھی۔ تو ہماری ابتدا بھی قربانی ہے، ہماری انتہا بھی قربانی ہے، ہمارا اول بھی قربانی ہے اور آخر بھی قربانی ہے، آغاز بھی قربانی ہے اور انتہا بھی، آخر بھی قربانی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بس یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ بس ہم نے بھیڑو ذبح کر دیا، بہت بڑا دمبا بکرا ذبح کر دیا تو بہت عظیم عمل انجام دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے، اور قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے، جانور قربان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قربانی ہے قربانی کے دنوں میں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کہ اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور آخرت میں کل حشر کے دن پل صراط پر جب گزرنا ہوگا تو یہ قربانی والے جو جانور ہیں یہ پیش ہوں گے، اور جس نے قربانی کی ہوگی وہ سوار ہو کر ان کے اوپر سے پل صراط کو عبور کرے گا۔ تو قربانی کا عمل بہت عظیم ترین عمل ہے، لیکن اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت نہیں، عمرہ کی، نمازوں کی، روزوں کی، صدقات کی، خیرات کی، قربانی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آزمانا چاہتا ہے، اور قربانی کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہو۔ اب بکرا تو ذبح کر دیا، 50,000 کا بھیڑو لایا، دمبا لایا، ذبح کیا، اب رات کو سویا اور ادھر مؤذن نے صبح مسجد میں اذان دی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس نے اذان سنی اور پاسا پلٹا، پہلو بدلا، دایاں سویا تھا بایاں پلٹ کے سو گیا، کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ گہری نیند آ رہی۔ بھیڑو قربان کیا لیکن نیند کو قربان کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایسی قربانی کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے ذریعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف معاشرہ ہے، ایک طرف سماج ہے، ایک طرف آرام ہے، ایک طرف راحت ہے، ایک طرف دنیا کی لذتیں ہیں، ایک طرف عیش و عشرت ہے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ برادری کی مانتا ہے، یہ قبیلے کی مانتا ہے، یہ معاشرے کی مانتا ہے، یہ سماج کی مانتا ہے، یہ اپنے ریت اور رواج کے مطابق چلتا ہے، یا اللہ اور اللہ کے حبیب کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی برادری کی قربانی دے دی، برادری کے رسم و رواج کو ترک کر دیا، نیند کو قربان کر دیا، مؤذن کی صدا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر لبیک کہا، اپنی خوشی شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج کو قربان کر دیا، برادری کی کوئی پرواہ نہیں کی، بس دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا، اللہ کے حبیب کا حکم کیا ہے، بس اس کی فرما برداری کی، تو سمجھ لو کہ یہ کامیاب ہے۔ اور یہی حج و عمرہ کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے، یہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق بن جائیں، ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے گا، وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حبیب کی اطاعت کی، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور اس نے گویا کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ حج اور قربانی کا مقصد میں نے بیان کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں جی۔